بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ امیر لوگ عموماً اس لیے امیر ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دولت پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک سوچتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے تو یقیناً اس نے کوئی چوری ووری کی ہوگی، ورنہ اتنی دولت کہاں سے آتی ہے۔ لیکن یہ سارے اندازے عموماً اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہوتی ہے۔ جو چیز امیر لوگوں کو غریب لوگوں سے مختلف بناتی ہے وہ ان کے سوچنے کا انداز ہوتا ہے۔ دولت کا زیادہ یا کم ہونا اصل میں ہمارے اپنے رویے اور ماضی میں کیے گئے غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ غریب گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ امیر نہیں ہو سکتے۔ ایک بڑا مشہور قول ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہو، کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو یہ آپ کی غلطی نہیں، لیکن اگر آپ مرتے بھی غریب ہی ہیں تو اس کی وجہ آپ خود ہیں۔ یہاں پر میں ایسے 5 عادتوں کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو اگر آپ میں ہیں تو انفارچونیٹلی شاید آپ بھی کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتے۔ دوستوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس قسم کی کریٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ بھی لائف میں گرو کر سکیں۔ نمبر 5، آپ اچانک اور راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں۔ مشہور چائنیز بزنس مین جیک ما کا کہنا ہے کہ غریب لوگوں کی مدد کرنا انتہائی مشکل کام ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر آپ غریب لوگوں کو مفت میں یا مدد کے طور پر کوئی چیز دیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یقیناً یہ کوئی چال ہوگی۔ اگر انہیں کسی چھوٹے کاروبار کو بتائیں جو کم پیسوں سے بھی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کام سے بہت کم کما پائیں گے۔ اگر ان سے کہیں کہ کوئی بڑا کاروبار شروع کریں تو اس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ اگر ان سے کہیں کہ کوئی دکان کھول لیں تو بھی کہتے ہیں کہ دکان میں فائدہ نہیں، اور یہ کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، ہر ایک چیز کی اتنی زیادہ دکانیں پہلے سے ہی کھلی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو سارے غریبوں میں کامن ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ہر بندے سے پوچھنا کہ وہ کیا کرے، یا اپنے جیسے لوگوں کی باتیں سننا اور انہیں اپنی باتیں سنانا اور سارا دن ایسے ہی گزار دینا۔ لیکن یہ لوگ کوئی بھی کام زیرو سے سٹارٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کوئی کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ کام جس کو شروع کر کے اور رات کو سوئیں تو صبح رضائی کی جگہ پیسوں میں سے اٹھیں، لیکن ایسا یقیناً ہوتا نہیں ہے۔ نمبر 4، آپ سوچتے ہیں کہ امیر ہونا آپ کے بس سے باہر ہے۔ اکثر غریب یا مڈل کلاس کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتے، اور امیر تو بس وہی لوگ ہوتے ہیں جو لکی ہوتے ہیں، یا پھر یہ لوگ ویسے ہی دولت کو برا کہتے ہیں، جیسے زیادہ دولت فساد کی جڑ ہے اور زیادہ دولت کی وجہ سے بندہ برائیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر آپ انہی لوگوں کو دیکھیں تو صبح سے لے کر شام تک اپنے دفتروں میں اس لیے مرتے کھپتے رہتے ہیں کہ 4 پیسے کما سکیں۔ اصل میں زیادہ دولت کا ہونا برا نہیں ہے، لیکن دولت کا غلط استعمال کرنا برا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے تحاشا دولت تھی جسے وہ اسلام کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ زیادہ دولت کو ایک فتنہ کے بجائے اس طرح دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر کرم ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسروں کی مدد کرنے کا موقع دیا ہے۔ لیکن اگر آپ ویسے ہی دولت کو برا سمجھتے رہیں گے اور اپنی محنت اور اختیار میں موجود وسائل کو استعمال کیے بغیر ہی اپنی ناکامی اور غریبی کو قسمت سے منسوب کرتے رہیں گے تو پھر آپ اپنی نظروں میں سچے ہی رہیں گے اور قسمت آپ کو غریب ہی رکھے گی۔ نمبر 3، آپ رسک لینے سے گھبراتے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو رسک لینے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ امیر ہونے کے لیے آپ کو پیسے لگانے ہوں گے اور اس بے یقینی کے عذاب سے گزرنا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، آیا کہ آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے یا یہ کہ آپ کا پلان کامیاب رہے گا۔ لیکن اگر آپ پیسے لگائیں گے ہی نہیں تو مزید پیسے آئیں گے کہاں سے؟ کہتے ہیں کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اپنے آرام دہ اور ڈیفینسو مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں اور کیلکولیٹڈ رسک لیں، یعنی بالکل بلائنڈ رسک بھی نہ لیں، سوچ سمجھ کر رسک لیا کریں، بجائے یہ سوچنے کے کہ اگر آپ کے پیسے ڈوب گئے تو کیا ہوگا، بلکہ یہ سوچیں کہ اگر آپ کا پلان کامیاب ہوا تو کیا ہوگا۔ یقیناً کامیابی ہوگی اور آپ کی زندگی پرسکون ہوگی۔ تو دوستوں، باقاعدہ پلان کے ساتھ کاروبار شروع کریں اور کوشش کریں کہ کبھی بھی اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان نہیں کریں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی۔ نمبر 2، آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ہسپتال بنائیں لیکن آپ اپنے ابا جی کے کہنے پر ٹیچر بن گئے ہیں تو پھر اپنے ابا جی کا شکریہ ادا کریں، بلکہ ہر مہینے تنخواہ لینے کے بعد ابا جی کے پاس جائیں اور انہیں مبارکباد دیں کہ آپ کا بیٹا بھی 20-30 ہزار کما رہا ہے اور ریٹائرڈ ہونے تک کماتا رہے گا، لیکن قرضہ لیے بغیر کبھی بھی آپ کے کمرے میں AC نہیں لگوا سکے گا۔ اور امیر ہونا تو ایک طرف، جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں جن میں انہیں کوئی خاص دلچسپی ہی نہیں ہوتی وہ اکثر ناخوش ہی رہتے ہیں۔ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی انہیں کسی عذاب سے کم نہیں لگتا۔ اگر آپ کے پاس سورسز موجود ہیں تو ضرور اس کام کا انتخاب کیجئے جس میں آپ کی دلچسپی بھی ہو اور پیسے بھی ہوں۔ نمبر 1، دوستو، آپ محنت تو کر رہے ہیں لیکن دماغ نہیں کھپا رہے ہیں۔ عموماً ہمیں اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے کہ محنت کرو محنت کرو، لیکن یہ محنت کرنے والی بات صرف آدھی کہانی پیش کرتی ہے، اور یہ آدھی کہانی مکمل کرنے کے لیے دماغ لڑانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ کسی بھی بزنس کو ڈیولپ کرنے اور اپنے آپ کو فائنینشیل انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے سکلز اور کریٹو تھنکنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ اپنے پیسے کو کہاں انویسٹ کرنا ہے اور کہاں نہیں، اور یہ کہ اپنے خرچے ہمیشہ آپ کی کمائی سے کم ہونے چاہیے تاکہ آپ سیونگ کر سکیں اور اپنے مستقبل میں آنے والی سچویشنز کو
टैकल कर सकें। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।